کہ شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف کی حکومتی کارکردگی کو اون کرنے سے بظاہر کتراتے ہیں، لیکن عوام جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آخری حکومت یعنی کہ شہباز شریف وزیر اعظم کی حکومت عوام سے اوجھل نہیں ہے، نہ ہی اس کی کارکردگی۔ قرائن اور شواہد سے لگتا ہے نون لیگ ایک وقت میں ہی نواز شریف کے جارحانہ، شہباز شریف کے مفاہمانہ، شاہد خاقان عباسی کے خود احتسابی پر مبنی ناقدانہ بیانیے کی لپیٹ میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف اپنے ویژن اور شہباز شریف کے مشن دونوں کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، لندن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے اور ایک وقت میں طویل عرصے تک جنرل باجوہ اور جناب نواز شریف کے لندن کے درمیان پل کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، وہ پل کی حیثیت ان کی تھی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے۔ یہ فرمائیے گا کہ خبریں یہ ہیں کہ جو ڈیش کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، آنے کے فوراً بعد دوبارہ وہ لندن گئے تھے نواز شریف صاحب کے ایک بیان کے بعد، محترمہ مریم نواز بھی وہاں چلی گئی تھی۔ اب شاید ان کا وہ جارحانہ بیانیہ جس میں وہ جنرلز کے احتساب یعنی جنرل باجوہ، جنرل فیض کے احتساب کی بات کر رہے تھے، آنے والے چیف جسٹس صاحب کی احتساب کی بات کر رہے تھے، کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے تھے، 4 سپریم کورٹ کے ججز کو احتساب پہ اور کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے تھے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ ان کو قائل کیا گیا ہے کہ فی الحال اس بیانیے کو ٹھنڈا رکھیں، اس پر بات نہ کریں، فی الحال ہم معیشت وغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ اس قسم کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے خان صاحب؟ جی کامران صاحب، میں آپ کے سوال کی جو ڈائریکٹنس ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں فرینکلی 2 باتیں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں، میاں صاحب وانٹیڈ ٹو ٹیل اے اسٹوری ٹو پیپل کہ یہ کیا ہوا، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ ایکچولی ان کا جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے اوپر بے بنیاد سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، بے بنیاد جھوٹ پر مبنی جو کسی کورٹ آف لا میں پراپر اسکروٹنی پہ ٹیسٹ نہیں ہوئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لوور کورٹس پہ اور انویسٹیگیشنز پہ سپریم کورٹ کبھی بھی سپرنٹینڈنس پرووائڈ نہیں کرتی، تو یہ وہ بات عوام الناس سے کرنا چاہتے تھے، اور پھر ایونچولی جب وہ یہ بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ who were responsible for this۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں کہ میاں نواز شریف میری نظر میں تو ان کی ایک پارٹی کا ورکر ہوں، کہ ان کے ساتھ اس وقت عوام پاکستان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، توقعات وابستہ ہیں۔ اب ڈو وی ہیو دا کنٹری، ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور اس مشکل حالات میں لوگوں کو اس تکلیف سے نکالیں، کچھ معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش ہو، کچھ ایک بڑی کلیویج پیدا ہو گئی ہے، ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں، اس کو ہیل کریں، یہ کچھ آپ آگے لے کے کر جو چلیں۔ خیالات ہیں، آپ کے جو تصورات ہیں سر آنکھوں پہ بہت موزوں ہیں، اسی وجہ سے ہمیں تشویش یہ ہے کہ جناب نواز شریف نے جب حالیہ اپنے عزائم کا اظہار کیا ہے، 1 نہیں 3 بار پچھلے 15 دن کے دوران، وہ انہوں نے بالکل 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، آنے والے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الاحسن، 4 سپریم کورٹ کے دوسرے جج صاحبان جس میں 3 سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں، کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے 2 ٹوک عزم کا اظہار کیا۔ ایز اے پاکستانی، جیسے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ہمیں تشویش یہ ہے کہ اب الیکشن کے بعد جب پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہوگا جمہوریت کا، تو اس میں نواز شریف صاحب کی ایک اپنی ہسٹری بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جتنے ادوار رہے ہیں اس میں ان کا اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ جس قسم کا جو ماحول رہا ہے، کہ وہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک سابق چیف جسٹس کے چیف جسٹس تو 2-3 ہوں گے، ان کو کیفر کردار تک وہ پہنچا رہے ہوں گے، ایک سابق آرمی چیف، سابق ISI چیف، آنے والے چیف جسٹس کو جس کا وہ عزم کا اظہار کر چکے ہیں، 3 بار کہہ چکے ہیں، اور اس کو ابھی انہوں نے واپس نہیں لیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی تشویشناک کیفیت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کامران صاحب، یہ جو آپ نے بات چیت کی، ذرا اس کو تھوڑا سا اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے کی آج تو نہیں کی، یہی شکوہ ان کا آپ کو یاد ہوگا، وہ جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں بھی موجود تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اکانومی کی جو صورتحال ہے اس میں عمران اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور اس میں رسپانسبل وہ لوگ ہوں گے جو عمران کو یہاں تک پہنچانے میں ان کے معاون و مددگار تھے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی اس پوزیشن میں
پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فرق آتا ہے جب یہ آپ بالکل بجا طور پہ سوال اٹھا سکیں گے کہ کیوں ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں کیا، بجا طور پہ سوال اٹھا سکیں گے کہ پھر یہ جو بیچ میں ایک برج ارینجمنٹ آف دا گورنمنٹ تھی، جب ہمیں اعتماد ہوا تو الیکشنز پہ کیوں نہیں گئے اور پھر اس کا حصہ کیوں نہیں رہے. تو یہ اس وقت قومی ہمارے سیاسی منظرنامے میں یہ بحث بالکل ایک بڑی واجب بحث ہے، اور اس پہ بات چیت کرنا کوئی شجر ممنوع نہیں ہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جہاں پر میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات اور مشکلات کیا ہیں، آپ نہ میاں صاحب کی سوچ کو آپ سے بھولی ہوئی ہے نہ مجھ سے بھولی ہوئی ہے. ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے، ان کی جو پچھلی حکومتیں ہیں جب بطور وزیر اعظم ان کے کوئی سول ملٹری ریلیشن شپس میں کوئی بہت زیادہ تناؤ آتا رہا اور بگاڑ کی صورت ایسی ہوتی رہی کہ حکومتیں بھی جاتی رہیں. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں، یہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن میری ایک پارٹی کارکن کی حیثیت سے اپنی لیڈرشپ سے کچھ توقعات وابستہ ہیں، عوام پاکستان کی کچھ توقعات وابستہ ہیں کہ اب اس طرح سے اگر یہ معیشت نہیں سنبھلتی، یہ مخاصمت جاری رہتی ہے اور یہ ملک آگے کی طرف نہیں چلتا اور یہ ایک اسی الجھاؤ کے اندر ہم اسی کا شکار رہتے ہیں، تو غالباً پھر کچھ بہتری نہیں ہوگی، کچھ مسائل میں اضافہ ضرور ہوگا. بالکل صحیح کہا، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ٹھوس ایک پیور پاکستانی ویوز ہے. آپ کے پیٹریٹ ایسے ہی ہونے چاہیے. مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ حالات اچانک پھر خراب ہوئے، کیونکہ بیچ میں بہتری تھی. ابھی دیکھیں نا 16 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، اس دوران تو میاں صاحب کو کبھی ذہن میں ان کے نہیں آیا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو بہت ہی معاون تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ان سے کوئی شکایت ہوتی یا جو جس قسم کا لب و لہجہ انہوں نے اب اختیار کیا ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ کبھی کوئی گفتگو کرتے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور ظاہر ہے کہ حالات کافی بہتر تھے، کیونکہ اس میں پل کا کردار آپ تھے جنرل باجوہ اور لندن میں نواز شریف صاحب کے درمیان، تو کافی بہتری ہو گئی تھی. اور اس دوران ان کی کبھی اس سلسلے میں ہم نے کوئی اس قسم کا گلا شکوہ انہوں نے، اس سے پہلے وہ ضرور کرتے رہے، نہیں کیا. اس سے پہلے انہوں نے ایکسٹینشن وغیرہ بھی دیا تھا، لیکن اب جس انداز سے انہوں نے 2-3 بار مسلسل یہ بات کی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ پھر، ہم جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو، وہ بھولتے نہیں ہیں. دیکھا آپ نے کہ انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ جو ان کا عہد تھا انہوں نے وہ پورا کیا، چاہے اس کی ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی. تو اس لیے ہم ان کی باتوں کو غیر سنجیدہ طور پہ نہیں لے سکتے، چاہے وہ اب خاموش بھی ہو جائیں تھوڑے عرصے کے لیے. صاحب میں آپ کی اس جو آپ نے اپنی اس بات کا اظہار کیا ہے، obviously اگر آپ اس کی پلین سپیکنگ میں کنسٹرو کریں تو بات یہی ہے. لیکن مجھے جتنا اندازہ اس بات چیت کا اور اس پورے معاملے میں جو بڑی فرملی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ بالکل آئی کین وداؤٹ دا فیئر آف کنٹرڈکشن، کسی بلا خوف تردید میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے باقی ممالک کے ساتھ ہمارے تجارتی بائیلیٹرل ریلیشن شپس، دا اسٹیٹ وی آر ان. کامران صاحب، یہ ایک ایسی صورت سر چاہتی ہے کہ جس میں میاں نواز شریف کے قد بت کا لیڈر جو ہے وہ اس کو سنبھالے، سہارا دے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرے، معیشت کو سنبھالے. اور یہ توقعات صرف میری نہیں ہے، یہ اس وقت 25 کروڑ لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں. جی، آپ جو یہ گفتگو کہہ رہے ہیں، شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کی یہ آواز ہے، دل کی آواز ہے. بالکل یہی بات ہے. مگر یہی جملے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے، معیشت کو سنبھالنا ہے، بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ اسکور سیٹل کرنا ہے، اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، یہ اب ہمیں نہیں کرنا ہے. اگر یہ نواز شریف صاحب یہ بات کرتے تو پھر تو گاڑی آگے بڑھ رہی ہے. میں نے سر آپ کے سامنے جو دونوں باتیں کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ ایک جو میرے نزدیک ان کو ایک بات اپنی کہنے کا جو حق حاصل ہے، وہ انہوں نے ایک اس انداز میں کہ جو پچھلے آپ نے اس کی جو کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے. لیکن میری رائے میں ان کے پیش نظر یہ تمام مسائل بھی اتنے ہی سنجیدگی اور اتنی ہی اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے مسائل، یہ جو بجلی کے بل دینا آج عذاب ہو گیا ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں، چاہے اس کے انٹرنیشنل پرائسز کے ڈائریکٹ امپیکٹ ہیں، چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ سبسڈیز نہ دینے کی ہماری ایگریمنٹس ہیں،
یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور وہ جہاں باقی باتوں کی اہمیت ہے ان سے زیادہ ان کے نزدیک عوام پاکستان کا، عوام الناس کا یہ تکلیف کا مسئلہ ہے. اور مجھے اس بات پہ قوی یقین ہے، اور میں بہت آپ کو ایک جیسے میں نے کہا کہ میں ایک بڑی وداؤٹ دا فیئر آف کنٹرڈکشن یہ آپ سے سبمٹ کر سکتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ انشاءاللہ پاکستان کو اس بھنور سے میاں صاحب کی قیادت میں یہ ملک نکلے گا انشاءاللہ. مگر وہ بھنور سے نہیں نکل سکتا اگر وہ اپنے اس عزم پہ قائم رہیں کہ وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے جنرل باجوہ کو، سابق آرمی چیف کو، سابق ڈی جی ایس آئی کو، آنے والے چیف جسٹس کو، 4 چیف جسٹس. یہ تو انقلابی صورتحال ہوگی خان صاحب. اس سے تو پھر بھنور سے نکلنے والی تو صورتحال نہیں ہوگی. دیکھیں سر، یہ تو ان کا میری لیڈرشپ کا پریروگیٹو ہے، میں تو ان کا ایک ادنیٰ کارکن ہوں. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو ایک خاکہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پیش نظر بھی یہ ساری بات چیت ہے کہ کس چیز کو فوقیت دی جائے، کہ کیا یہ جو ان کے سامنے یہ مسائل درپیش تھے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، اور یا یہ جو 25 کروڑ لوگوں کی زندگی اس وقت اجیرن ہے، آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، کیا یہ مخاصمت مزید اس ملک کے مفاد میں ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ان کے پیش نظر ہیں. اور میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی خواہش ہے اس کے قریب قریب اس کا احترام ضرور ہے. انشاءاللہ. مگر یہ فرمائیے گا دوسری ایک پوزیشن جو لیگل پوزیشن ہے، ایک تو آبویسلی وہ واپس آ رہے ہیں تو عدالتی قانونی مسائل ہیں، قباحتیں ہیں، کانوکٹ ہیں، پروکلیمڈ آفینڈر ہیں، یہ سب ان کی ہو چکی ہے ڈیزگنیشن. عدالت سے وہ ایک کنڈیشنل صحت کے حوالے سے گئے تھے، 4 سال اس کو ہو گئے ہیں. اور پھر یہ تمام معاملات ہیں. اس دوران نیب پوری قوت سے حرکت میں آ چکی ہے. توشہ خانہ کیس لائیو اینڈ ککنگ کیس ہے جس میں کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کافی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے. آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو، ان کی واپسی پہ ان کی گرفتاری؟ آج آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ جہاز سے گرفتار کیے جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اسموتھ سیلنگ میرے خیال میں. میں سجیسٹ یہ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اگر بگٹی صاحب زیادہ مناسب ہوتا کہ وہ اپنی اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ اپنی منسٹری سے کچھ ان کیسز کی، کیونکہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اور اس پہ ایک بہت بڑی پبلک موبلائزیشن بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے. تو یہ تفصیلات اگر وہ ان کورٹ آرڈرز کو پیش نظر رکھ کے اپنا کوئی بیان دیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. میرا خیال انہوں نے شاید کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے اطلاع ملی کہ کسی سوال کے جواب میں انہوں نے بات کی جو ایسے غالباً کنسٹرو ہو گئی. یہ جو مقدمات میاں صاحب کے ہیں ویدر دے آر ان جو ٹرائل کورٹ کی ان کے خلاف ایک فیصلہ ہے جو ایک ایپلیٹ جورسڈکشن میں ہے، جس میں ان کی ایبسنس میں اس کی شنوائی اپیل کی نہیں ہو سکتی تھی، اس پر بھی کورٹ کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہے. جہاں تک ان کی بیل اور ان کی پرسنل کسٹڈی کا مسئلہ ہے، دیٹ از بٹوین دا گورنمنٹ آف دی پنجاب اینڈ دا کورٹ نے وہ کسٹڈی ان کے ہینڈ اوور کی ہوئی ہے. وہ ایک لیگل پروسیس ہے، اور وہ پھر ایک ارینجمنٹ کے تحت جو کہ حکومت کے درمیان اور اس پرسن کے درمیان تھا، اس کی لیگل کونوٹیشن موجود ہے، اور اس میں یہ صورت موجود ہے کہ وہ جب پہنچیں تو ان کو عدالت تک پہنچنے کا جو ہے وہ ان کا ایز آف رائٹ بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے.